بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس خصوصی دینی اصلاحی ویڈیو میں ہم ان 7 روح پرور نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اگر تہجد کے پر اسرار اور نورانی لمحات میں آپ کو محسوس ہونے لگے تو یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ خالق کائنات آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی پکار دراصل رب ذوالجلال کی طرف سے محبت کا ایک خاص پیغام ہوتی ہے، اور اگر یہ علامات آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالی کو آپ کا ٹوٹ کر مانگنا اور سجدہ ریزی بے حد پسند آ گئی ہے۔ اس کریم ذات نے آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اور اب آپ کی تمام تر پریشانیوں، الجھنوں اور دکھوں کے بادل چھٹنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ وہ بابرکت گھڑی ہوتی ہے جب آسمان دنیا پر الہی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے پکارنے والوں کی التجائیں براہ راست عرش بری تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ جو خوش نصیب اس پرسکون تنہائی میں اپنے معبود حقیقی سے لو لگاتا ہے وہ در حقیقت ولایت اور قرب الہی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے لگتا ہے۔ تہجد کی یہ ساعتیں قبولیت کا وہ خزانہ ہیں جس سے صرف وہی چنیدہ لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جن پر رب کی خاص عنایت ہو۔ یہ وہ لمحات ہیں جب کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے خالق کی تسبیح میں محو ہوتا ہے اور ایک مومن کا قلب نور الہی سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ پاک اس کے چہرے پر ایسی ایمانی چمک پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی بھیڑ میں بھی اسے ممتاز کر دیتی ہے۔ اس وقت کی عبادت کی تڑپ وہی جانتا ہے جسے اللہ نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب رب کائنات خود آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دامن بھر کر عطا کروں، ہے کوئی معافی کا طلبگار جسے میں اپنی رحمت سے بخش دوں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا کرم ہوگا کہ پوری کائنات کا شہنشاہ اپنے ایک عاجز بندے کا منتظر ہو۔ پیارے ناظرین، پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو تہجد کی توفیق میسر آ جائے۔ اگر آپ کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب پوری دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوتی ہے اور آپ اپنے گرم بستر کی راحت کو ٹھکرا کر وضو کرتے ہیں اور مصلی پر اپنے خالق کے سامنے سرب سجود ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب خود فرما لیا ہے۔ یاد رکھیے، ہزاروں لوگ سوتے رہ جاتے ہیں مگر رب کی بارگاہ کا بلاوا صرف چند خوش نصیب خوش بختوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس عظیم احسان پر جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ جب آپ کا دل اس عبادت کے لیے خود بخود کھنچنے لگے تو جان لیں کہ آسمانوں پر آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بلاوا دراصل اللہ کی طرف سے آپ کی میزبانی کا وہ دعوت نامہ ہے جس میں آپ کو اپنی تمام حاجات پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ وہ توفیق ہے جو بڑے بڑے دنیا داروں کو میسر نہیں آتی مگر ایک شکستہ دل بندے کو مل جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کو اس عبادت میں ایک انوکھی لذت اور قلبی سرور ملنے لگے۔ جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کا دل اس میں پوری طرح لگ جائے اور آپ کو اندرونی طور پر یہ خوشی ہو کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اس سے اپنی باتیں کہہ رہا ہوں اور اپنی التجائیں اس کے حضور رکھ رہا ہوں، تو یہ آپ کے مقبول ہونے کی واضح پہچان ہے۔ یہ لذت ایمانی دنیا کی تمام رنگینیوں سے افضل ہے جو صرف ان کو عطا ہوتی ہے جن کے دلوں میں عشق الہی کی جوت جاگتی ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ اپنے مالک کے سامنے یوں ہی جھکا رہے۔ اس کیف و سرور کا احساس کی اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی روح کو اس کی اصل غذا مل رہی ہے اور آپ کا باطن اجرا ہو رہا ہے۔ جب سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق عرش سے
عرش والے سے جڑ چکا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کسی دن اتفاق سے آنکھ نہ کھلے اور تہجد کا وقت نکل جائے تو آپ کے دل میں ایک گہری کسک اور دکھ پیدا ہو جائے کہ افسوس، آج میں اپنے رب سے رازداری کی باتیں نہ کر سکا۔ یہ پچھتاوا ہی آپ کی بلندی کی دلیل ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سچی نیت سے سوئے اور اٹھ نہ پائے تو اسے پھر بھی پورا اجر ملتا ہے۔ یہ بے چینی ثابت کرتی ہے کہ آپ کا اپنے خالق سے کتنا گہرا رشتہ استوار ہو چکا ہے کہ ایک رات کی محرومی بھی آپ کو تڑپا دیتی ہے۔ یہ ملال اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی روح اس نورانی ملاقات کی عادی ہو چکی ہے، اور اب آپ کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر قرار نہیں پاتا۔ مومن کی یہی تڑپ اس کی سب سے قیمتی پونجی ہے جو اسے کبھی رب سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ تہجد کے دوران کلام پاک کی تلاوت میں آپ کو خاص حلاوت محسوس ہونے لگے۔ آپ کا جی چاہے طویل قرات کریں، زیادہ سے زیادہ سورتیں پڑھیں اور اس پاک کلام کے ہر لفظ سے فیض حاصل کریں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ قرآن کی آیات جب دل کی اتاہ گہرائیوں میں اترنے لگیں اور ہر حرف پر دل کو اطمینان ملے تو یہ قلب کی صفائی کی علامت ہے۔ اس وقت قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ براہ راست آپ سے مخاطب ہو۔ تلاوت کے دوران دل کا رقیق ہو جانا اور آیات کے معانی پر غور کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ کلام الہی کا یہ نور آپ کی زندگی کے تمام اندھیروں کو ختم کر دے گا اور آپ کو وہ بصیرت دے گا جو عام انسانوں کے فہم سے بالاتر ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی تسبیحات اور رکوع و سجود کے اذکار میں سکون کا ملنا ہے۔ جب آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے جلد بازی کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر تسبیح پڑھنے کو دل کرے اور سجدہ طویل کرنے میں راحت ملے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ جتنا لمبا سجدہ ہوگا آپ اپنے رب کے اتنے ہی قریب ہوں گے، کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اور خدا کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ اس خاموشی میں تسبیحات کی گونج روح کو جلا بخشتی ہے۔ وہ بندہ کتنا بخت والا ہے جس کی تسبیح پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور جس کی عاجزی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان تسبیحات کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت اور گھر میں سکون کا نزول ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ دعا کے دوران اپنے گزشتہ گناہ یاد آنے لگیں۔ جب آپ ہاتھ اٹھائیں اور ماضی کی خطائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جائیں اور آپ کا دل اللہ کی ہیبت و محبت سے مچلنے لگے تو یہ اللہ کی رضا کی بڑی پہچان ہے۔ گناہوں کا احساس ندامت دراصل توبہ کی قبولیت کا پہلا زینہ ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے تو وہ دراصل اسے معاف کر کے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی انا مٹ جاتی ہے اور صرف اللہ کی بڑائی باقی رہ جاتی ہے۔ ندامت کا ایک آنسو پہاڑ جتنے گناہوں کو بھی دھو ڈالنے کے لیے کافی ہے اگر وہ سچے دل سے نکلا ہو۔ ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ دعا کے دوران بہنے والے یہ چند قطرے آپ کی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، کیونکہ یہ رب کی طرف سے قبولیت کی مہر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ اس لمحے آپ کی جو بھی جائز مراد ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی صدا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ ندامت کے آنسو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ان آنسوؤں کے ذریعے انسان کے دل سے حسد، کینہ اور نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ خالص اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تہجد کی دعا نشانے پر لگنے والے
اس تیر کی طرح ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے معجزات جنم لیتے ہیں۔ جو بندہ ان نشانیوں کو پا لیتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، چاہے اس کے پاس بظاہر کچھ نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی رضا کی دولت آ چکی ہے۔ بس اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو اپنی اس بندگی کو دنیا سے چھپا کر رکھیں، تکبر سے بچیں اور شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی نوید ہے کہ آپ کے صبر کا پھل ملنے والا ہے اور زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی کے مشکل ایام اب ختم ہونے کو ہے اور اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے دل اس کی یاد سے لبریز رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کو تہجد کے لیے بیدار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ آپ کی جھولی ان نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو اور ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو ایمان افروز لگی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے اور آپ کے لیے اجر کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔